حضور سرکار سیدنا امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کا مقام یہ ہے۔ مسند ابو یعلیٰ کی روایت ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عمار اتانی جبریل آنفاً، میرے پاس ابھی تھوڑی دیر قبل جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ فقلت، تو میں نے ان سے کہا، یا جبریل حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب فی السماء، آسمانوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، وہ بیان کرو۔ آسمانوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فضیلتیں مشہور ہیں، فرشتے ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان کے جو چرچے آسمانوں میں ہیں، اس کے بارے میں کچھ سناؤ۔ یہ سن کر جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا محمد لو حدثتک بفضائل عمر مثل ما لبث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما ما نفدت فضائل عمر، کہ یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سالوں کی جو تبلیغ فرمائی، آپ کی مدت تبلیغ جو 950 سالوں میں پھیلی ہوئی ہے، اگر میں 950 سالوں تک لگاتار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کرتا رہوں تو بھی حضرت عمر بن خطاب کی فضیلتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ ان کی اتنی فضیلتیں ہیں، ان کی اتنی عظمتیں ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین، سید الملائکہ، انبیاء و مرسلین کے بعد کائنات کی سب سے افضل ترین ذات حضرت جبریل امین کی وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 950 سالوں تک لگاتار بغیر رکے اگر میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فضیلتوں کو بیان کرتا رہوں تب بھی ان کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، آپ نے خود ہی آگے یہ بھی عرض کر دیا کہ ان عمر لحسنۃ من حسنات ابی بکر، کہ یا رسول اللہ، یہ تو عمر بن خطاب کی فضیلتوں کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک بات ہے حضرت صدیق اکبر کی تو ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ شان ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں رکھنے والے جو عمر ہیں، وہ عمر بھی حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں۔ سوچیں ذرا، ایک نیکی ہیں حضرت عمر، ان کی فضیلتیں جبریل امین کے قول کے مطابق 950 سال تک بیان کی جائیں تب بھی مکمل ہونے والی نہیں ہے، تو پھر حضرت صدیق اکبر کی 2 نیکیوں کا کیا مقام ہوگا؟ 3 نیکیوں کی کیا شان ہوگی؟ 4 نیکیوں کی کیا شان ہوگی؟ اس طرح آپ ہر نیکی کے بارے میں سوچتے جائیں۔ ساری امت میں سب سے زیادہ نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہیں، ان کی اتنی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا یہ مقام ہے، تو ان کی تمام نیکیوں کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ مشکات المصابیح کی روایت، کتاب المناقب والفضائل، باب مناقب ابی بکر و عمر کے تحت روایت ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بینا رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری فی لیلۃ ضاحیۃ، ایسی رات میں کہ چاند بھی روشن ہے، آسمان بالکل صاف ہے، آسمان کے سارے ستارے صاف صاف نظر آ رہے تھے، تو ایسی ایک رات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک سر میری گود میں تھا، میری نظر آسمان پر تھی، آسمان کے ستاروں کو میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، هل يكون لأحد من الحسنات كعدد نجوم السماء، کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مانند ہو؟ یعنی جتنے ستارے ہیں بالکل اتنی نیکیاں رکھنے والا کیا آپ کی امت میں کوئی شخص ہے؟ پہلے تو یہاں ایک عقیدہ معلوم ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال کرنا کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں،
یہ سوال کرنا ہی بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب جانتے ہیں، آسمان میں جو ستارے ہیں ان ستاروں کی کیا تعداد ہے حضور جانتے ہیں، تبھی تو یہ سوال ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ یہ واضح عقیدہ دے رہی ہیں کہ دیکھو ہم صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سب جانتے ہیں، حضور کی نگاہوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز ہو اور وہ حضور کے علم میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے کیا معلوم کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر نیکیاں کرنے والا کون ہے، کیا ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا، جواب نے کیا فرمایا؟ نعم عمر۔ حضور نے فرمایا ہاں، میری امت میں ایک فرد ہے، ایک شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور وہ عمر ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے بجائے حضرت عمر کا نام لے رہے ہیں۔ دوسرا سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، اگر حضرت عمر کی نیکیوں کا یہ عالم ہے تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کہاں ہیں، ان کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر، کہ اے عائشہ فکر نہ کرو، بے شک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تو یہ مقام ہے کہ حضرت عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو اگر ملا دیا جائے تو پھر وہ ایک نیکی بنتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے۔